بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسری آنکھ چینل کے تمام سامعین کو خوش آمدید۔ آج میں آپ کو حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا بہت ہی ایمان فروز واقعہ سنانے جا رہا ہوں۔ آپ کا اصل نام ہے خواجہ محمد عثمان ہرونی، لیکن پاک و ہند میں آپ کو خواجہ عثمان ہارونی کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ دراصل آپ نیشا پور کے گاؤں ہرون میں پیدا ہوئے اور اسی نسبت سے ہرون سے آپ ہرونی کہلاتے ہیں۔ تاریخ کی تمام قدیم کتب میں آپ کو خواجہ عثمان ہرونی ہی لکھا اور بولا جاتا ہے، لیکن پاک و ہند میں غلط العام کی وجہ سے یہ نام آپ کا خواجہ عثمان ہارونی ہی پکارا، بولا اور سمجھا جاتا ہے۔ آپ کی تاریخ پیدائش دو درج کی گئی ہیں۔ ایک تاریخ پیدائش 526 ہجری ہے اور کچھ لوگوں نے آپ کی دوسری تاریخ پیدائش 536 ہجری نوٹ کی ہے۔ اور یہ جو واقعہ ہے اس کو حضرت شیخ جمالی نے سیر العارفین میں نقل کیا ہے، اور حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سراج المجالس میں اس واقعہ کو نوٹ کیا ہے۔ اور تصوف کی دنیا میں اس واقعے کا بڑا ہی اہم مقام ہے، اس کو بہت ہی مانا جاتا ہے۔ اور یہ واقعہ شیخ محمد اکرام نے اپنی مشہور کتاب تاریخی کتاب آب کوثر میں نقل کیا ہے، اور آب کوثر یہ عہد مغلیہ سے پہلے کے تمام مذہبی، علمی اور سماجی حالات کے متعلق لکھی گئی ہے۔ اور یہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، جن کو خواجہ بزرگ بھی پکارا جاتا ہے، جب وہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی کے مرید ہوئے تو پھر آپ دنیا کی سیر کو نکلے علوم حاصل کرنے کے لیے۔ تو آپ عراق اور دوسرے مقامات مقدسہ میں بہت عرصہ پھر پھرا کر ہندوستان تشریف لے گئے۔ تو آپ کے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا اپنے پیر و مرشد سے جدائی کا بہت ہی لمبا عرصہ ہو گیا۔ تو اس دوران حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ کا دل اپنے مرید سے ملنے کے لیے بے قرار ہوا، اور آپ حضرت خواجہ بزرگ یعنی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے ملنے کے لیے نیشا پور سے آپ ہندوستان کی طرف چل پڑے۔ راستے میں ان کا گزر ایک ایسے مقام پر ہوا جہاں پارسیوں کا ایک بڑا آتش کدہ تھا۔ اور سامعین، جو پارسی لوگ ہیں یہ آگ کی پوجا کرتے ہیں، یہ 4000 سال پہلے سے یہ پوجا کرتے آ رہے ہیں اور آگ کو ہی اپنا دیوتا، خالق، مالک سب کچھ سمجھتے ہیں۔ تو وہاں سے آپ کا حضرت خواجہ عثمان ہرونی کا وہاں سے گزر ہوا تو دیکھا کہ بہت بڑی آگ جل رہی ہے اور لوگ اس آتش کدے میں بیٹھ کے اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے قریب قیام کیا اور اپنے خادم کو بھیجا کہ جاؤ افطار کے لیے وہ آگ سامنے جل رہی ہے، وہاں سے روٹی پکا لو تاکہ افطاری کا اہتمام کیا جا سکے۔ خادم گیا، لیکن آتش پرستوں نے کہا کہ ہم تو اس آگ کی پوجا کرتے ہیں، ہم تو اس کے اوپر اپنا کھانا بھی نہیں پکاتے، تو آپ کے یہ بابے کی روٹی کیسے پکا کے دیں؟ حضرت کو خود ان کی طرف متوجہ ہونا پڑا۔ جب آپ خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ آپ ان لوگوں کے پاس گئے تو انہیں بتایا کہ میں روزے سے ہوں، تو شام کو میں نے افطار کرنا ہے، تو مجھے ایک روٹی پکا لینے دی ساگ پہ۔ انہوں نے وہی جواب دیا کہ نہیں، ہم تو اس کی پرستش کرتے ہیں۔ تو وہاں پر آپ نے دیکھا کہ ایک بوڑھا موبد کہتے ہیں جو ان کا آتش پرستوں کا جو بڑا ان کا پیروکار ہوتا ہے، جو عالم ہوتا ہے، بزرگ ہوتا ہے، اس کو موبد بولتے ہیں۔ اس کا نام مختار تھا۔ تو حضرت خواجہ عثمان ہرونی نے ان سے پوچھا کہ آپ کو پتہ کہ آگ تو ایک فانی چیز ہے جو فنا ہو جاتی ہے، اور ایک چلو بھر پانی ڈالیں تو یہ بجھ جاتی ہے، تو تم اسے کیوں پوجتے ہو؟ اور خدائے برتر و اعلیٰ کو اور اللہ تعالیٰ کو جو اس آگ کا خالق ہے اس کو کیوں نہیں پوجتے؟ آگ کو بھی تو اللہ نے پیدا کیا ہے، آگ خود سے پیدا نہیں ہوئی۔ اس نے کہا کہ آگ ہمارے مذہب میں بڑا مرتبہ اور مقام رکھتی ہے اور ہم اسے صدیوں سے پوجتے آ رہے ہیں۔ تو حضرت نے پوچھا کہ تم اتنی مدت سے اس آگ کی صدق دل سے پرستش کرتے ہو، پوجا کرتے ہو، کیا تم یہ کر سکتے ہو کہ اپنا ہاتھ یا پاؤں اس آگ میں ڈالو اور وہ تمہیں نہ جلائے؟ موبد، جس کا نام مختار تھا، اس نے کہا کہ نہیں، جلانا آگ کی خاصیت ہے، جو اس میں ہاتھ ڈالے گا جل جائے گا۔ تو اسی دوران موبد کے پاس ایک 7 سال کا بچہ اس کے پاس بیٹھا تھا، جو اس کا بیٹا تھا، پاس اس کے بیٹھا تھا۔ حضرت خواجہ عثمان ہرونی نے موبد کے اس فرزند کو، اس کے بیٹوں کو اپنی آغوش میں لیا، اپنی باہوں میں لیا، اور خود آیہ کریمہ قلنا یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم،
یہ پڑھتے ہوئے اس بچے کے ساتھ آگ میں داخل ہو گئے۔ اور سامعین، وہ چھوٹی سی ہمارے چولہوں جیسی آگ نہیں ہوتی، بہت بڑی وہ آگ ہوتی ہے جس کو جلاتے ہیں اور جس کی وہ پوجا کرتے ہیں، بہت بڑی آگ ہوتی ہے۔ تو حضرت خواجہ عثمان ہرونی اس کے محبت کے مختار کے 7 سالہ بچے کو لے کر آگ کے اندر داخل ہو گئے۔ تو پھر اندازہ کریں کیا ہوگا، وہاں تو شور و غل مچ گیا، لوگ چیخ و پکار کرنے لگ گئے۔ وہ اس لیے نہیں کہ خواجہ صاحب گئے، وہ اس لیے کہ ہمارا بیٹا اس میں چلا گیا، وہ تو جل کے راکھ ہو جائے گا۔ اور بچوں سے کس کو پیار نہیں ہوتا ہے؟ وہ محبت بھی، اس کے پیروکار بھی سارے شور و غوغا کرنے لگے، چیخ و پکار ہونے لگی، کیا کرے، اور اس کے اندر کوئی جا بھی نہ سکے اس آگ کے اندر، لیکن اندر جانے کسی کی ہمت بھی نہ پڑتی تھی۔ تو کافی دیر گزر گئی، تو اس کے بعد حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ اس بچے کے ساتھ ہی صحیح سلامت آگ سے باہر آ گئے، اور یہاں تک کہ ان کے کپڑوں پہ ایک دھبا بھی نہ تھا۔ تمام آتش پرست یہ حال دیکھ کر ششدر رہ گئے، اور سب ہی حضرت کے قدموں میں گر گئے، منہ سے کچھ نہ بولا، خاموش شرمندہ کھڑے ہو گئے گردن جھکا کے۔ اور انہوں نے سب نے خاموش، جب کھڑے ہیں ہاتھ باندھ کے، سب نے اپنے ہاتھ اوپر اٹھائے اور دونوں ہاتھوں کو جوڑ کے آپ کے سامنے کہا، حضرت ہمیں معاف کر دیجئے، ہم تو بس اس آگ تک ہی رہ گئے، ہم یہ سمجھتے تھے کہ آگ ہی خالق ہے سب چیزوں کی، ہمیں تو پتہ نہیں اس کا بھی کوئی خالق ہے، اس کا کوئی مالک ہے۔ تو یہ جو آپ نے آیت پڑھی، یہ کس کی تھی؟ آپ نے فرمایا یہ تو قرآن پاک کی آیت ہے، یہ میرے اللہ کی آیت ہے، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاہِيمَ۔ اور ایسی ہی آگ تمہارے پچھلوں نے جلائی تھی، تو ہمارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام اس آگ کے اندر گئے تھے اور وہ آگ گل و گلزار ہو گئی تھی۔ تو سامعین، وہ موبد اور اس کے تمام ساتھی اس وقت وہ حلقہ بگوش اسلام میں داخل ہو گئے۔ اس لڑکے کا نام حضرت خواجہ عثمان ہرونی نے ابراہیم رکھا، اس بوڑھے موبد کا نام شیخ عبداللہ رکھا۔ اور شیخ جمالی کہتے ہیں کہ شیخ عبداللہ جو موبد تھا، اور شیخ ابراہیم جو اس کا 7 سالہ بچہ تھا، تو شیخ جمالی فرماتے ہیں کہ ان کا مقبرہ، عالی شان مقبرہ میں نے خود وہاں دیکھا ہے، وہاں دفت قیام کیا ہے، اور مقبرے کے متعلق یہ بات بھی انہوں نے سیر العارفین صفحہ 9 پر درج کی ہے۔ تو سامعین، یہ کہ بہت ہی دلچسپ اور ایمان افروز واقعہ ہے جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ امید آپ اس سے بہت ہی روحانی تسکین حاصل کریں گے، اور اولیاء اللہ کے متعلق آپ کے دل میں اور محبت کا علاؤ اور بڑھ جائے گا، اور آپ ان سے بہت عقیدت محبت کرنے لگ جائیں گے۔ دراصل جو لوگ اللہ کے ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کا ہو جاتا ہے۔ آپ کو اگر یہ واقعہ پسند آیا ہے تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی حفظ و ایمان میں رکھے۔ خدا حافظ۔